بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ کئی احباب کئی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ نماز کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کیجیے گا۔ ہم مختلف موضوعات پر خطابات کرتے ہیں، مسجد میں بھی، اس کے علاوہ بھی، لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے جب تک کسی چیز پر ابھارا نہ جائے، موٹیویٹ نہ کیا جائے، وہ اس کی طرف راغب اور مائل نہیں ہوتا۔ تو کئی احباب کہہ چکے تھے کہ نماز کے متعلق کچھ باتیں بیان کیجیے گا تاکہ ہمارا شوق نماز کی طرف بڑھے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے۔ کسی کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو نماز تو پھر نہیں روک سکی، نماز نے اس کو برائی سے اور برے کاموں سے نہیں روکا۔ تو دیکھیے، اگر اس کی نماز اس کو برائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ وہ جو کرتا ہے وہ صرف اشارے ہیں، وہ صرف حرکات ہیں، انتقالات ہیں، کھڑا ہوا، بیٹھا، رکوع، سجدہ، وہ اس میں روح نماز نہیں ہوتی۔ جسم نماز تو ہوتا ہے، نماز کا جسم تو ادا کر دیتا ہے، نماز کی روح نہیں ہوتی۔ اور اگر اس چیز کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروایا جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم فلاں شخص کو دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے لیکن برے کام بھی کرتا ہے، تو قرآن کی بات کیسے کم ہو سکتی ہے یا رسول اللہ؟ پھر اس کی نماز اس کے برے کاموں سے کیوں نہیں روکتی؟ حضور مسکرائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز اگر اسی طرح پڑھتا رہے تو ایک دن اس کی نماز اس کے برے کاموں سے بھی روک دے گی۔ یوں نہیں کہ ایک نماز پڑھی اور بالکل ولی اللہ بن گیا۔ فرمایا کہ اس کی نماز اگر وہ پڑھتا رہے پابندی کے ساتھ تو اس کی نماز اس کے برے کاموں سے روک دے گی، اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ ہمارا حال اور ہماری جو کیفیت ہے وہ تو ایسی ہے کہ سارے خراب کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں اور مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بہت زیادہ نیکی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اگر مجلس میں بیٹھے ہوں، محفل میں بیٹھے ہوں، چار دوست بیٹھے ہوں اور اذان کی آواز شروع ہو اور کسی معاملے پر گفتگو ہو رہی ہو تو اذان کی آواز سن کر چپ تو ہو جائیں گے اذان کی آواز سن کر، لیکن نماز کے لیے اٹھ کے کوئی نہیں جائے گا۔ بلکہ اب ہمارے یہاں اذان کی آواز سن کے چپ ہونے کا ایک نیا طریقہ رائج ہوا ہے کہ اگر چار دوست بیٹھ کے بات کر رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو وہ اپنی گفتگو روکتے ہیں اور اذان موبائل چلاتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی یہ طریقہ کار اب رائج ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان سنے، اس کی تعظیم اور توقیر نہ کرے، اس کا جواب صحیح طرح نہ دے تو اس پر خوف ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے، کہیں برے خاتمے پر نہ مر جائے۔ اس قدر شان ہے اس اذان کی جس کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ یہ جو مسجد کے وضو خانے ہوتے ہیں نا، یہ مسئلہ بھی آج سن لیں، آپ سماعت کر لیں۔ یہ مساجد کے وضو خانے دراصل ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو بہت دور سے آتے ہیں اور وضو نہیں کر پاتے اپنے گھر سے آتے
یا ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں اور ان کو کسی مسجد میں نماز ملی اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی وضو کر کے. یہ وضو خانے میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں. جن کا گھر پچھلی گلی میں ہے، جن کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہے، ان کے لیے یہ وضو خانے نہیں ہیں. ان کے لیے لازم ہے، افضل ہے، اولا ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے طہارت کر کے نکلتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی وضو اور غسل کر کے اپنے گھر سے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے. دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند کر دیا کرتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. تو جو لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں، نہ جانے کتنا ثواب تو آتے آتے ہی کما لیتے ہیں، نہ جانے کتنے ثواب آتے آتے کما لیتے ہیں. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اگر خلاصتاً نماز بیان کی جائے نماز ہے کیا، تو نماز 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. رب کی ثنا ہے، حضور پر سلام ہے. 2 چیزوں کا مجموعہ نماز ہے. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد تلاوت کی، رکوع کیا، سجدہ کیا. پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھی، پھر قاعدے میں بیٹھے، چاہے قاعدہ اولا ہے یا اخیرہ ہے. اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد پڑھی. اس کے بعد تشہد کے اندر بھی حضور پر سلام بھیجا، تشہد کے بعد مستقل حضور پر ایک درود و سلام بھیجا. تو نماز 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ثنا، رب کی ثنا، رب کی توصیف، رب کی تعریف، اور دوسری چیز ہے حضور پر سلام. تو یہ حضور پر سلام کیوں نماز میں رکھا گیا؟ کیوں سلام ہے؟ ہوتی تو پوری ہی رب کی نماز ہے، پوری ہی نماز ہوتی، پورے نماز میں ثنا ہی ثنا ہوتی. رب کی تعریفیں کرتے، سبحان ربی العظیم پڑھتے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، اور بھی دیگر چیزیں پڑھتے. قیام کے علاوہ رکوع، سجدے، قاعدوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کر لیتے. لیکن قاعدے میں آنے کے بعد رب نے سلام رکھا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے جب پوری ثنا کرتا چلا جاتا ہے بندہ، رب کی تعریف، ثنا، توقیر بیان کرتا چلا جاتا ہے، پھر آخر میں وہ موقع آتا ہے کہ رب فرماتے ہیں تو نے میری تعریف تو کر لی، ثنا میری بیان کر لی، اب قبول بھی تو کرانی ہے نا. قبول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 زانوں بیٹھ، با ادب بیٹھ. پوری نماز میں اس طرح با ادب نہیں بیٹھا تھا. میرے مصطفیٰ پر درود بھیجنا ہے، با ادب بیٹھ کر درود پڑھ، تیری ساری ثنائیں اس درود کے صدقے میں قبول کر لوں گا. تیری ساری ثنائیں، تیری ساری توصیفیں جو میری بیان کی ہیں اس درود پڑھنے کے صدقے میں قبول کر لوں گا. تو نماز ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، رب کی ثنا اور حضور پر درود پاک. یہ تو نماز کے اندر درود ہے نا، نماز کے اندر درود ہے. اب لوگوں کا مزاج بدل گیا، کچھ دیر کھڑے نہیں رہتے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، کچھ دیر کھڑے نہیں رہتے. نماز ہوتی ہے اور فوراً کوشش ہوتی ہے کہ مسجد سے باہر نکل جائیں. کچھ لوگ آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد سے چلے جاتے ہیں. وہ لوگ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے وہ پہلی صف یا دوسری صف کے ہی نمازی ہوتے ہیں. پچھلی صفوں والے درود و سلام نہیں پڑھتے، یہ دیکھا گیا ہے عموماً. نماز کے اندر درود پاک ہے، درود و سلام ہے. ہم تو وہ ہیں کہ درود پاک کو اتنا حرز جاں بنا کے رکھتے ہیں، یوں تو ہر نماز میں درود و سلام پڑھتے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے تو نماز کے بعد بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اندر دل نہیں لگتا نماز کے اندر، توجہ نہیں رہتی نماز کے اندر، ذہن کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے، ایک طرف ٹھہراؤ نہیں رہتا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نا، جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی ایک جان ہے، اس کی ایک جسم ہے اور اس کی ایک جان ہے. ہر جسم میں ایک جان ہے، جسم اور روح کا ملاپ ہے. تو نماز کا جو جسم ہے وہ ہے نماز کے ظاہری احکام، طہارت،
تکبیر تحریمہ، استقبال قبلہ، رکوع، سجود، یہ سب چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں انتقالات کرتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، یہ سارا نماز کا جسم ہے۔ اور نماز کی روح کیا ہے؟ روح نماز کیا ہے؟ نماز کی روح ہے نماز کے اندر انہماک اور توجہ کا ہونا، نماز کے اندر توجہ کا پایا جانا، یہ نماز کی روح ہے۔ آپ کسی سے بات کریں اور سامنے والا آپ کی بات سن تو رہا ہو لیکن توجہ نہ دے رہا، اس کا ذہن ادھر ادھر ہو، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ایسے ہی نماز کا حال ہے، ہم نماز پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہات کہیں اور ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ تو آپ نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ سننے کے بعد چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک امام تھے، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو نماز میں انہیں شائبہ ہوا کہ میں نے 3 پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ 3 پڑھی کہ 4؟ تو لوگ بھی ہم جیسے تھے، کسی نے کہا 3 پڑھی ہیں، کسی نے کہا 4، کسی نے 3، کسی نے 4، لوگ بھی آپس میں ایک بات پر متفق نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا اس کا فیصلہ کیسے کریں، سمجھ نہیں آتا، دوبارہ پڑھیں۔ اعلان کرنے لگے کہ دوبارہ نماز ہوگی۔ اتنے میں آخر صف میں ایک شخص تھا، اس نے ہاتھ بلند کیا، اس نے کہا امام صاحب دوبارہ نماز پڑھا لی جائے، آپ نے 4 نہیں 3 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں۔ امام صاحب بڑے خوش ہوئے، اس کو قریب بلایا، اس کا ماتھا چوما اور چوم کے فرمایا ماشاءاللہ پوری مسجد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کو یقین ہوتا کہ 3 پڑھی یا 4، اور آپ کو اتنا یقین، ماشاءاللہ کتنے انہماک اور کتنے آپ یقین کے ساتھ اور کتنی جو ہے وہ حاضر دماغی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ 3 پڑھی ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا امام صاحب بات یہ ہے نماز تو ہم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے سب نے پڑھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، عشاء کی ہر نماز کی رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، آج 3 کا ہوا، 1 رہ گئی تو معلوم ہو گیا کہ 3 ہی پڑھائی ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے اور یہ ہماری نمازوں کی کیفیت ہے۔ الامان بالحفیظ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے، آپ رات کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ گرمی کا موسم آتا تو اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر اتنا طویل قیام فرماتے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے اندھیرا تھا، روشنیاں نہیں ہوا کرتی تھی، دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ امام اعظم کی چھت پر کوئی ستون بنا ہوا ہے، کوئی کھمبا ہے جو امام اعظم کی چھت پر ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پڑوس میں ایک گھر تھا جہاں پر ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے والد تھے، وہ رات کو چھت پہ آ کے سویا کرتے تھے۔ وہ بچہ روزانہ رات کو دیکھا کرتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر کی چھت پہ ایک ستون ہے، وہ روزانہ وہ ستون دیکھتا تھا، ہوتے امام اعظم تھے، وہ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ جاتی، سو جایا کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا، چند دن ہوئے تھے، وہ ستون نظر نہیں آیا اس بچے کو، تو اس نے اپنے والد سے پوچھا، کہا بابا جان یہ جو برابر والے ہیں ان کے گھر پر ایک ستون تھا، ایک پلر تھا، ایک کھمبا تھا، 3-4 دن ہو گئے وہ کھمبا نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ تو اس بچے کے والد رونے لگے، کہنے لگے بیٹا وہ کھمبا نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو پوری رات قیام ہی کرتے رہا کرتے تھے، پوری رات رب کے حضور ہی کھڑے رہا کرتے تھے۔ ایک ہماری نمازیں ہیں، ہمیں تو نہ جانے کس چیز کی جلدی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ یہ پوری ہم پر صادق آتی ہے، یہ ایسی حدیث ہے جس کے مصداق خود ہم ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته 99 وسمنها وسبعها وسدسها وخمسها ربعها ثلثها نصفها۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے پھرتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ ان کو ان کی نماز کا 10% ثواب عطا فرماتا ہے۔
کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 8% ثواب ملتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جنہیں آدھا ثواب ملتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں 5% ثواب ملتا ہے، کسی کو 3%، کسی کو 6%۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جتنی نماز اس نے انہماک اور توجہ سے پڑھی ہوتی ہے اتنے کا ثواب مل جاتا ہے، باقی کا ضائع ہو جاتا ہے، باقی کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نہ جانے ہماری نمازیں پھر اس حدیث کی روح سے نہ جانے کس صف میں کھڑی ہیں۔ پڑھی تو نہ جانے کتنی نمازیں ہوں گی، لیکن ثواب ہو سکتا ہے 10% ملتا ہو، 5% ملتا ہو، 2 1 اور شاید بالکل ہی نہ ملتا ہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، کیونکہ نماز یاد اتنی تیزی سے ہے نا کہ وہ زبان پر جاری رہتی ہے، لیکن انہماک اور توجہ نہیں ہوتی نماز کے اندر۔ وہ مجنوں وہ ایک شخص کے آگے سے گزرا، وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، لیلا کی یادوں میں گم تھا، نمازی کے آگے سے گزرا، اس نمازی نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد مجنوں کو آواز لگائی، مجنوں تجھے نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے سامنے سے تو گزر کر چلا گیا؟ تو مجنوں نے اس کو مسکرا کے دیکھا اور کہا، عجیب تیری نماز ہے، عجیب تیرا محبوب ہے، عجیب اپنے محبوب کی یاد میں گم ہے، میں اپنے محبوب کی یاد میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کس کے آگے سے گزر رہا ہوں، تو کیسے محبوب کی یاد میں گم ہے کہ تجھے سب پتہ چل رہا تھا کون آگے سے گزر رہا ہے، تجھے سب پتہ چل رہا تھا کون آگے سے گزر رہا ہے۔ نمازوں کے اندر انہماک پیدا کیجیے، محبت کے ساتھ عبادت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سردیوں کا موسم تھا اور یہ حدیث سردیوں کے حوالے سے ہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سردیوں کا موسم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اسے ہلانا شروع کیا، اس کو ہلایا تو اس سے پتے گرے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر دیکھ رہے ہو پتے گر رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ جی نظر آیا کہ پتے گرے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے جیسے پتے گر رہے ہیں ایسے اس کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں، ایسے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم مسجد میں آتے ہیں نا، مسجد میں آنے کے بعد جلدی سے اٹھنے کی کرتے ہیں، فوراً چلے جائیں مسجد سے باہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے، فرمایا جتنی دیر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے آسمان کے ملائکہ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اس کے بعد کی بات ہے، فرمایا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو نماز کے بعد ہے نا، نماز سے پہلے کی حالت کیا ہے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں اور امام صاحب کو آنے میں دیر ہو جائے، 1 منٹ دیر ہو جائے، 1 منٹ تو بہت ہے، 15 سیکنڈ بھی اگر دیر ہو جائے اور ٹائم ہو جائے نماز کا تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نہ جانے کہاں چلے گئے۔ کسی دن کوئی نمازی جلدی مسجد میں آ جائے اور امام صاحب کو عوارض طبعیہ سب کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ان کو آنے میں دیر ہو جائے تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کہاں چلے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کا انتظار کیسے کیا کرتے تھے؟ حدیث شریف میں آیا عشاء کی نماز کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، صحابہ صفیں بنا کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ حضور باہر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد حضور نے نماز عشاء پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جو روئے زمین پر عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، صرف تم تھے جن کی نماز رب کی بارگاہ میں پہنچ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے، ابھی آپ نماز کے انتظار میں ہیں نا، سب نماز کے انتظار میں کہ نماز جمعہ ہوگی، خطبہ پڑھا جائے گا، سنیں گے، نماز ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے اور نماز کا انتظار فرماتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہے سمجھو وہ نماز میں ہی ہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں سے محبت عطا فرمائے۔ مسجد میں آئیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، یہ وہ عبادت ہے، نماز وہ عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، نہ سفر میں معاف، نہ حضر میں، گھر کی حالت میں رہنے میں معاف، نہ بیماری میں معاف۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں، کسی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔
صلاۃ خوف کا طریقہ فقہا نے لکھا ہے، قرآن مجید فرقان حمید تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور ایک اور بات اور یاد رکھیں، جتنے احکامات ہیں، جتنی عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات بندوں پر فرض کی ہیں، سب کی سب زمین پر فرض ہوئی ہیں۔ صرف ایک نماز وہ عبادت ہے جو زمین پر نہیں، آسمانوں پر فرض کی گئی ہے، مقام کعبہ قوسین یا ادنیٰ پر فرض کی گئی ہے۔ اور جتنی عبادات ہیں سب حکم ہیں، سب حکم ہے، سب امر ہے رب کا، لیکن نماز رب کا حکم اور امر بھی ہے اور رب کی طرف سے دیا ہوا تحفہ بھی ہے۔ پھر وہ لوگ کیسے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، رب کی طرف سے دیے ہوئے اس تحفے کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جملہ عبادات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وآخر الدعوی